امام کا چاہنے والا امام سے وابستہ رہتا ہے، امام کا چاہنے والا امام کے اشاروں پہ کام کرتا ہے، امام کا چاہنے والا اپنے جاہو جلال اور منصب کو نہیں دیکھتا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ ہم اس منصب پہ ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اگر امام کہیں اس طریقے پہ چلنا ہے تو تمہیں چلنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو کہ ہم کہاں وزیر ہیں، ہم منسٹر ہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ نہیں، تم منسٹر ہو تو ہمارے کہنے پہ ہو، ہماری دعاؤں سے ہو، ہمارے اشاروں پہ ہو۔ اگر ہم تمہیں کچھ حکم دیں گے تو تمہیں اپنے معیار سے اترنا پڑے گا۔ یہ مجلس عزا کا اثر ہے کہ آپ کے ذہن و دل و دماغ میں جو ہے تعلیمات اہل بیت ہے، بس انہی تعلیمات اہل بیت کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والوں سے وہ محبت کرتا ہو تو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ تو جو امام کے چاہنے والے ہیں اگر ان سے محبت نہیں ہے تو پھر امام بھی محبت نہیں کریں گے۔ آپ کی تڑپ بڑھ گئی، آپ کا جذبہ بڑھ گیا، آپ کا عقیدہ بڑھ گیا، آپ کی ہمت بڑھ گئی، آپ کی محبت بڑھ گئی، اس دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، کھلے گا۔ علی ابن یقطین ملاقات نہیں ہو سکتی۔ مولا کون سی سے خطا ہو گئی، کیا گناہ ہو گیا؟ جب بھی آتا تھا آپ سے مل کر جاتا تھا، آپ پہلے ہی ملاقات کر لیتے تھے، یہ شرف مل جاتا تھا۔ آج اتنا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، اتنی اجازت طلب کر رہا ہوں، آج زیارت نہیں ہو رہی ہے، آواز آ رہی ہے زیارت نہیں ہو سکتی۔ مولا کیا خطا ہو گئی؟ کہا وہ ابراہیم کوفی یاد ہے، وہ بھی تمہارے پاس آیا تھا، تمہارے پاس وقت نہیں تھا۔ کہ مولا غلطی ہو گئی، کہ یہ غلطی کی تلافی اسی وقت ہوگی کہ تم کوفے جاؤ، اس کے دروازے پہ پہنچو، اس سے معافی مانگو، وہ معاف کر دے تو پھر ہماری زیارت ہوگی۔ ہی بتائے ہوئے راستے پہ اگر چلو گے تو کامیابی ملنے والی ہے، نجات ملنے والی ہے۔ امام کا چاہنے والا امام سے وابستہ رہتا ہے، امام کا چاہنے والا امام کے اشاروں پہ کام کرتا ہے، امام کا چاہنے والا اپنے جاہو جلال اور منصب کو نہیں دیکھتا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ ہم اس منصب پہ ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ نہیں، اگر امام چاہ رہے ہیں تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ اپنا منصب نہ دیکھیں، آپ اپنے کو خادم امام سمجھیں، آپ اپنے کو محب امام سمجھیں، آپ اپنے کو شیعہ امام سمجھیں، آپ اپنے کو غلام امام سمجھیں۔ آپ جس منصب پر ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ اگر امام کہیں یہ کام کرنا ہے تو اپنے معیار سے اترنا پڑے گا۔ اگر امام کہیں اس طریقے پہ چلنا ہے تو تمہیں چلنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو کہ ہم کہاں وزیر ہیں، ہم منسٹر ہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ نہیں، تم منسٹر ہو تو ہمارے کہنے پہ ہو، ہماری دعاؤں سے ہو، ہمارے اشاروں پہ ہو۔ اگر ہم تمہیں کچھ حکم دیں گے تو تمہیں اپنے معیار سے اترنا پڑے گا۔ علی ابن یقطین واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، یہ مجلس عزا کا اثر ہے کہ آپ کے ذہن و دل و دماغ میں جو ہے تعلیمات اہل بیت ہے، بس انہی تعلیمات اہل بیت کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب معلوم ہے، علی ابن یقطین کی ساری تاریخیں آپ کے سامنے ہیں، بس اس کردار پر ہمیں چلنا ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے ہمارا امام ہمیں اس راستے پہ چلانا چاہے۔
اگر ہم جاہ و جلال ہے، ہمیں کوئی عہدہ ملا ہے، ہمیں کوئی منصب ملا ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے، وقار دیا ہے، منصب دیا ہے، تو اس کے تقاضے بھی ہیں۔ جب علی ابن یقطین منسٹر بن رہے تھے تو امام نے فرمایا دیکھو اگر ہمارے چاہنے والے آئیں تو ان کا کام تمہیں کرنا پڑے گا، ان کی مدد تمہیں کرنی پڑے گی۔ تم منسٹر بن رہے ہو بہت اچھی بات ہے، ہمارے چاہنے والوں کے لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے آسانیاں ہونی چاہیے۔ ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسا آج کے زمانے میں لکھنؤ میں ہو رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے بنو کہ اس عہدے کے ذریعے سے جتنے امام والے ہیں ان کے لیے ہم آسانیاں فراہم کریں۔ ہم اس منصب پر اگر ہیں تو ہم امام کی سیرت کو پیش کریں، امام کی تعلیمات کو پیش کریں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ امام والا یہ ہے تو امام کیسے ہوں گے۔ علی ابن یقطین وزیر بنائے جا رہے ہیں، امام نے فرمایا یہ عہدہ لو لیکن یہ یاد رہے ہمارا چاہنے والا اگر کوئی آئے تو اس کی فائل پہلے دیکھنی ہے، اس کی مدد پہلے کرنی ہے، اس کا ساتھ پہلے دینا ہے۔ آیا ایک چاہنے والا ابراہیم کوفی، دربار میں پہنچا، ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ علی ابن یقطین کے پاس وقت ہی نہیں ہے ملنے کے لیے، وہ بیچارہ اپنے کسی کام سے آیا ہے کہ ہم ان سے ملیں، اپنی مشکل کو آسان کرائیں، اپنی راہ کو ہموار کرائیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم امام کے چاہنے والوں کو کی مدد نہیں کریں گے تو امام بھی ہماری مدد نہیں کریں گے۔ اگر ہم امام کے چاہنے والوں کی نصرت نہیں کریں گے تو امام بھی ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ اگر ہم امام کے چاہنے والے کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے، ساتویں امام کی حدیث میں ہے نا کہ ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والوں سے وہ محبت کرتا ہو تو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ تو جو امام کے چاہنے والے ہیں اگر ان سے محبت نہیں ہے تو پھر امام بھی محبت نہیں کریں گے۔ علی ابن یقطین بزی ہیں، وہ بیچارہ ابراہیم کوفی ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے، واپس چلا گیا، ٹائم ہی نہیں ملا۔ یہ جب حج کے لیے امام کی بارگاہ میں پہنچے اور امام کے دروازے پہ پہنچے، حاضری دے رہے ہیں، مولا اجازت ہے گھر میں آؤں؟ کوئی جواب ہی نہیں آ رہا ہے۔ مولا اجازت ہے میں ملنے کے لیے آیا ہوں، کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ ایسے چاہنے والے علی ابن یقطین ہم اور آپ ایک دو بل پہ تو مایوس ہو کے گھر سے چلے آتے ہیں کہ بھائی یعنی سو رہے ہوں گے، ملنا ہی نہیں چاہ رہے ہوں گے۔ بعض گھروں میں تو کیمرے لگے رہتے ہیں، دروازے پہ آیا کون ہے، لیکن وہ پرانا زمانہ، امام کو کیمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کے لیے اگر نکل رہے ہو تو امام کا کیمرہ بہت بڑا ہے، وہ جو ہے اپڈیٹڈ ہے، جہاں سے چل رہے ہو وہ امام کی نگاہوں میں ہو، جس عقیدے سے چل رہے ہو، جس جذبے سے چل رہے ہو، جس ایمان سے چل رہے ہو، وہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ کھٹکھٹا رہے ہیں، مولا اجازت، کوئی آواز نہیں۔ انہوں نے بھی سوچا بغیر ملے تو جاؤں گا ہی نہیں، ہے نا امام کی دعاؤں میں ہے نا، مولا علی کی دعا میں کہ اس دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، اللہ سے دعا مانگتے رہو، آخر ایک وقت تو کھلے گا، مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس در سے وابستہ رہو، ابھی نہیں تھوڑی دیر کے بعد کھلے گا، تھوڑی دیر کے بعد نہیں، جب تم اس در سے وابستہ رہو گے، کھٹکھٹاتے رہو گے، دعا کرتے رہو گے، توبہ کرتے رہو گے، استغفار کرتے رہو گے، مولا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ جب ہمیں احساس ہو جاتا مولا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے تو ہم اور زیادہ استغفار کر دیتے ہیں۔
جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے مولا ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے تو ہمارا اور تسبیح پڑھنے لگتے ہیں. یہ آپ توبہ بڑھا دیتے ہیں, یہ تسبیح پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی. کیوں؟ اذکار بڑھ گئے, آپ کی تڑپ بڑھ گئی, آپ کا جذبہ بڑھ گیا, آپ کا عقیدہ بڑھ گیا, آپ کی ہمت بڑھ گئی, آپ کی محبت بڑھ گئی. اس دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو, کھلے گا. علی ابن یقطین اجازت طلب کر رہے ہیں, ابھی نہیں, پھر نہیں, پھر نہیں, پھر آواز آئی, علی ابن یقطین ملاقات نہیں ہو سکتی. مولا کون سی سے خطا ہو گئی, کیا گناہ ہو گیا؟ جب بھی آتا تھا آپ سے مل کر جاتا تھا, آپ پہلے ہی ملاقات کر لیتے تھے, یہ شرف مل جاتا تھا. آج اتنا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں, اتنی اجازت طلب کر رہا ہوں, آج زیارت نہیں ہو رہی ہے, آواز آ رہی ہے زیارت نہیں ہو سکتی. مولا کیا خطا ہو گئی؟ کہا وہ ابراہیم کوفی یاد ہے, وہ بھی تمہارے پاس آیا تھا, تمہارے پاس وقت نہیں تھا. کہ مولا غلطی ہو گئی. کہ یہ غلطی کی تلافی اسی وقت ہوگی کہ تم کوفے جاؤ, اس کے دروازے پہ پہنچو, اس سے معافی مانگو, وہ معاف کر دے تو پھر ہماری زیارت ہوگی. ہمارے پاس اتنا وقت ہے, ہمارے پاس اتنا جذبہ ہے, ہمارے پاس اتنی ہمت ہے, ہمارے پاس اتنا حوصلہ ہے. مولا مدینے میں ہے, ابراہیم کوفی کوفہ میں ہے, عراق میں ہے. کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ ٹائم, یہ زمانہ, یہ مسافت, یہ ہم سوچتے ہیں, لیکن اگر دل پاک و صاف ہو اور ارادہ یہ ہو کہ جیسا امام کہیں گے ویسا کریں گے تو زمانہ نہیں لگتا, وقت نہیں لگتا, مسافت نہیں دیکھی جاتی, دوریاں نہیں دیکھی جاتی. اگر جذبہ ہو تو وہ لمحوں میں ہو سکتا ہے. ابراہیم کوفی کے دروازے پہ پہنچنا تھا. علی ابن یقطین کہتے مولا میں تو جاؤں گا, آپ راہ ہموار کر دے گا, اگر جانے کے لیے تیار ہو تو میں زمین کو حکم دیتا ہوں, یہ زمین سمٹے گی, یہ ابھی تمہیں وہاں پہنچا دے گی. ابراہیم کوفی کے دروازے پہ علی ابن یقطین کو مدینے سے کوفہ جو ہے زمین نے فوراً پہنچا دیا. کیوں؟ جذبہ ہے, میں امام کی زیارت کر ہی کے جاؤں گا. یہ ارادہ ہے, یہ مقصد ہے, یہ ہدف ہے, یہ حوصلہ ہے, یہ جذبہ ہے, یہ محبت ہے. بغیر امام کی زیارت کے میں زندہ کیسے رہ پاؤں گا؟ امام اگر ہم سے ناراض ہیں تو جی کر فائدہ ہی کیا ہے؟ امام کو خوش کرنا ہے, امام کی زیارت کرنی ہے. مولا دوریاں تو بہت ہیں, کہ اگر تمہارا دل و دماغ پاک و صاف ہے, جذبہ برقرار ہے, عمل کا حوصلہ ہے, توبہ کرنا چاہتے ہو, بندے خدا سے معافی مانگنا چاہتے ہو, ہم سے ہماری زیارت کرنا چاہتے ہو, ہماری راہ پہ چلنا چاہتے ہو, تو راہ ہم ہموار کریں گے. یہ مدینے اور یہ کوفے میں کوئی مسافت نہیں رہ جائے گی, یہ ابھی پہنچائے گی. زمین نے فوراً مدینے سے کوفہ علی ابن یقطین کو پہنچایا ابراہیم کوفی کے دروازے پہ. کیسے آج اولا اوبر ہمیں پہنچاتی ہے ایڈریس پہ؟ پہنچایا, دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ علی ابن یقطین. ابراہیم کوفی بھی بے چین ہو گئے. ایک زمانہ یہ تھا ہم ان سے اجازت لے رہے تھے, لیکن در اہل بیت سے وابستہ تو رہو. ہم دن پلٹائیں گے, ہم عظمت بتلائیں گے, ہمارا چاہنے والا کیسا ہے ان کی عظمت ہم بتلائیں گے. تم ہماری راہ پہ تو رہو, ہم زمانے کو دکھلائیں گے کہ کل تک جس کے دروازے پہ جا کے تم فریاد کر رہے تھے
وقت مانگ رہے تھے اور اس کے پاس وقت نہیں تھا. آج ہم اسی کو بتلائیں گے کہ دیکھو امام کا چاہنے والا اتنا اہم ہوتا ہے کہ اگر اس کی حاجت روائی نہیں کی گئی تو امام بھی شرف زیارت نہیں دیں گے. تڑپنا پڑے گا، بے چین ہونا پڑے گا، جذبات کا اظہار کرنا پڑے گا، اپنے عہدے، اپنے معیار، اپنے عقیدے سے گرنا پڑے گا. امام کی راہ پہ چلو، جس راہ پہ وہ رکھنا چاہیں وہیں پہ رہنا ہے. اگر انہوں نے وزیر بنایا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم وزیر ہیں، ہم کسی کے دروازے پہ نہیں جا سکتے. نہیں، اگر امام والے ہو تو امام نے وزیر بنایا ہے تو بھی وابستہ رہو. امام اگر کسی در پہ معافی کے لیے بھیج رہے ہیں تب بھی وابستہ رہو، تب تو امام والے ہو. اور جو امام والا ہوتا ہے وہ ہر راہ پہ چلنے کے لیے تیار ہے. امام کی تعلیمات اور ان سے محبت، ان سے اظہار ہمدردی، ان کی سیرت پہ چلنا، ان کی راہ پہ چلنا، یہ عزت دلاتا ہے. نہ یہ کہ ہم سوچیں یہاں جائیں گے تو عزت ملے گی، وہاں جائیں گے تو ذلت ملنے والی ہے. نہیں، یہ ہماری بنائی ہوئی عزتیں ہیں، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی ذلتیں ہیں. اسے ہم نے عزت دیا ہے کہ یہ عزت ملے گی، ہم نے اس کا وقار گرایا کہ ہمیں یہاں ذلت ملے گی. نہیں، ہم امام والے، امام جہاں بھیجنا چاہیں وہاں جاؤ، تب عزت ملنے والی ہے. علی ابن یقین پہنچے، کہا آپ ہمارے یہاں؟ کہا ہاں، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے. تم ہمارے پاس آئے تھے، ملنا چاہتے تھے، ہمارے پاس وقت نہیں تھا، لیکن اس کی ہمیں دنیا میں اتنی بڑی سزا ملی ہے کہ ہر سال میں امام کی زیارت کرتا تھا تو امام کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رہتا تھا، امام استقبال کے لیے کھڑے رہتے تھے. لیکن تم سے نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوا کہ ہم شرف زیارت امام سے محروم رہ گئے ہیں. اور یہ محرومی اس وقت تک رہے گی جب تک تم معاف نہ کر دو گے. ہم وزیر ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایک امام کا چاہنے والا بھی تو ہوں میں. ہماری نگاہ میں وزارت اہمیت نہیں رکھتی، ہماری نگاہ میں امام ہم سے راضی رہے یہ اہمیت رکھتا ہے. اور اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تمہارے دروازے پہ آئے ہیں معافی مانگنے کے لیے. معاف کر دو. کہا ہم نے معاف کر دیا. کہا اس سے نہیں، اپنے جوتے ہمارے رخسار پہ رکھو، یہ گرد برقرار رہے. امام کو دکھلاؤں؟ امام کو دکھلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم آ گئے، امام جانتے ہیں، لیکن ہمارے بھی جذبات ہوتے ہیں نا. کہا اپنے جوتے ہمارے رخسار پہ رکھو، یہ گرد لے کر امام کی بارگاہ میں جاؤں گا کہ دیکھیے میں نے توبہ اس سے کر لی ہے، میں نے معافی مانگ لی ہے، اس نے معافی نامہ یہ ہے، یہ گرد. اب جو آیا تو امام استقبال کے لیے ہیں، امام استقبال کر رہے ہیں، زیارت کا شرف دے رہے ہیں، اسے اپنے گھر میں بلا رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ واقعات ہم نے بہت سنے ہیں، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے.